وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. جملہ علماء کرام، ثنا خانان مصطفیٰ اور تمام شرکائے محفل، اللہ رب العزت کا بے-پناہ لطف و کرم، اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص سے ہم سب آج اللہ کے گھر میں اس کی توفیق سے، اس کے کرم سے جمع ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت میں شامل ہیں. سامعین گرامی قدر، اس محفل پاک کا مقصد بنیادی طور پر میرے برادر اکبر محترم المقام محترم ناصر محمود چاند بھائی، گلفام افضل بھائی اور ہمارے دو برادران یعنی محمود صاحب اور محمد ارشد صاحب جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے، ان کی والدہ ماجدہ اور میری بھی ماں، چونکہ میری ماں کے بعد جس نے وہ ممتا و محبت اور پیار دیا، رشتے میں تو وہ شاید میری پھپھو تھی مگر کسی بھی صورت میرے لیے ماں سے کم نہ تھی. ہم سب ان کے احسان ثواب کے لیے جمع ہیں اور ہم سب جس جذبے اور احساسات کے ساتھ یہاں حاضر ہیں، بالکل انہی جذبوں اور احساسات کے ساتھ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور یہ جو محافل ہم سجاتے ہیں، ان کے بنیادی طور پر کچھ مقاصد ہیں. یعنی ہمارا یہ مل بیٹھنا، یہ قرآن و سنت کی تعلیم و تربیت، احسان ثواب کرنا اور اپنے بڑوں کو، اپنے پیاروں کو جو ہم سے پچھڑ گئے ان کو یاد کرنا، دراصل یہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب ہے، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب ہے. کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والا تین صورتوں میں اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ جاتا ہے. اولاً کیا کہ اس نے کوئی ایسا کام جو رفاع عامہ کے لیے تھا، فلاح انسانیت کے لیے تھا، کوئی انسٹیٹیوٹ بنا لیا، کہیں کوئی نل کھدوا کر پانی کا چشمہ جاری کروا دیا، یا کوئی ایسی سبیل بنا کے جس سے اس کے بعد بھی نفع و فائدہ حاصل ہوتا رہا، تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ پاک نے علم دیا اور اس نے اسے علم نافع بنا کر یعنی عمل کر کے اسے بھی جاری کر دیا، یعنی خود اپنے ساتھ سمیٹے نہ رکھا بلکہ اس علم سے مخلوق خدا کو فیض یاب کیا، اس فیض کو آگے بانٹ دیا، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والا اگر اپنی اولاد کی تربیت دینی بنیادوں پر، اصلاحی بنیادوں پر، ہدایت پر کر کے گیا اور وہ اولاد اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتی رہے، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کی صورت میں اس کے لیے اپنے جاریہ کرواتے رہے، تو وہ اولاد بھی اس کے لیے جو ہے وہ قابل نفع اور صدقہ جاریہ ہے. تو جو ماں جن کے احسان ثواب کے لیے میں اور آپ جمع ہیں، انہوں نے اپنی اولاد میں ناصر بھائی، گلفام بھائی کی صورت میں بھی بلا شبہ اچھی تربیت فرمائی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر بھی ان کا حق ہے. تو اگر میری کسی بات سے آپ کو کوئی فائدہ اور نفع پہنچے، کوئی بات دل میں اتر جائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں سے جن کے بڑے پیارے اور والدین زندہ ہیں، اگر ان کی قدم بوسی کرنے کی توفیق مل جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ بھی میری اس ماں کے درجے کی بلندی کا سبب بنے گی، قبر میں آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت کا سبب بنے گی، اور آخرت میں آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھ سے جامع کوثر نصیب کرے گی. سامعین گرامی قدر، میں نے قرآن کریم کے دو مختلف مقامات سے قرآن پاک کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی.
ہم اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے کہ انشاءاللہ آپ کی تسلی کے لیے کہ ہم اس سے کوئی ٹول نہیں لیں گے. اول بات یہ ہم سمجھ لیں کہ اس پروگرام کو طوالت نہیں دیں گے، بڑے اختصار کے ساتھ معنی ہے دل میں اترنے والی بات کریں گے. اگر یہاں سے اٹھ کر جانے والوں میں کسی ایک کے بھی پلے پڑ گئی تو اس پروگرام کا مقصد پورا ہو جائے گا. لہذا مقصد ہرگز طوالت گفتگو نہیں ہے، مگر معنی کے سمجھنے کی خاطر ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے. میں نے قرآن کریم کا جو پہلا حصہ تلاوت کیا سورہ نساء کی پہلی آیت ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ پاک